مونا کی منگنی میں سب نے اس کی باری باری کلاس لی۔ خوب خوب ڈانٹیں کھانے کے بعد وہ ہنستی ہی رہی۔ سب کے لہجوں میں اس کے لیے اتنا پیار اور اتنی عنایتیں تھیں کہ اسے کچھ بھی برا نہ لگا۔ یہ 1.5 دن اس کے لیے ٹھاٹ کے ہوتے تھے۔ مسجد سے اٹھتی جاگتی، اسے احساس ہوا دور رہ کر سب اس کے زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ ہر ویک اینڈ پر وہ جس گھر کا انتخاب کرتی سب وہیں جمع ہو جاتے۔ تمام کزنز مل کر اتنا ہنگامہ کرتے، اتنا شور مچاتے کہ وہ ہفتے بھر کی خاموشیاں اور سناٹے بھول جاتی۔ مسز خلیل کی کوٹھی میں بھی ہر طرح کا آرام تھا، بس صرف آوازیں سننے کے لیے ترستی تھیں، لامتناہی خاموشیاں اور طویل طویل چپ۔ اب اسے اکثر وحشت ہونے لگتی تھی، لیکن تمام وحشتیں ایک حسین خیال سے مغلوب ہو جاتی تھیں۔ اس خوبصورت احساس کو اس نے خود سے بھی چھپا رکھا تھا۔ اس مرتبہ وہ شیلو خالہ کے ہاں مدعو تھی۔ مدعو کیا تھی، اپنی مرضی سے آئی تھی۔ جب سب تھک تھکا کر اسے شب بخیر کہتے ہوئے سونے چل دیے تو وہ بھی کمرے میں جا لیٹی۔ نانو کی آواز پر سدرا نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ سونے لگی تھی کہ نانو کی موجودگی پر اس نے آنکھیں مسل کر نیند بھگا دی۔ مونا کی تو منگنی ہو گئی، نانو نے پاس بیٹھ کر خاص طور سے جتایا۔ جی نانو، اچھا خاصا ہے منگیتر۔ اب اس وقت وہ مونا کی شادی کی تیاریوں کے بارے میں سننے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ بیٹی، اکو، عباد، جہانگیر، اکمل، حماد سب برسر روزگار ہیں۔ ان سب کے ماں باپ بھی تمہیں از حد پیار کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں تو ان سب میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، باقی کسی کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے سدرا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ انہوں نے آخری جملہ خاص طور سے زور دے کر ادا کیا۔ بات بہت حد تک تھی بھی بھلی۔ ایسی لڑکیاں جن کے ماں باپ سہارا دینے کو موجود نہ رہیں، زندہ ہوں تو حقوق ادا کرنے سے قاصر ہوں، ایسی بیٹیوں کو شوہر کی سرپرستی دینے میں زیادہ دیر نہیں لگانا چاہیے۔ نانو تو بہت پہلے سے یہ سوچ بیٹھی تھی۔ اس کے میٹرک کرتے ہی ایک ایک دن انگلیوں پر گنا کرتی تھی، لیکن اس وقت خاندان کا کوئی لڑکا کسی اچھے عہدے پر نہ پہنچا تھا۔ کسی کو نئی ملازمت ملی تھی تو کوئی جدوجہد میں لگا ہوا تھا۔ ویسے نانو کو حماد ان سب میں مناسب نظر آتا تھا، خاندان کا واحد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو شکل و صورت کے اعتبار سے بھی تمام لڑکوں میں نمایاں تھا۔ لیکن وہ جانتی تھیں حماد کو سدرا خاص طور پر ناپسند کرتی تھی۔ اب نانو کو کیا پتا کہ حماد اور تمام کزنز کی طرح لگی لپی رکھنے کا قطعی اور ہرگز عادی نہیں تھا۔ جو منہ میں آتا کہہ دیتا اور اپنی راہ ناپتا، اور یہی بات سدرا کے لیے سہانے روح تھی۔ نانو کر لوں گی، ایسی کیا جلدی ہے، وہ خواہ مخواہ جمائیاں لینے لگی۔ جلدی ہے بیٹی، تمہارے معاملے میں مجھے ہمیشہ جلدی ہی رہے گی۔ ان کی بوڑھی آنکھیں ماضی کے دھندلکوں میں ڈوب گئیں۔ نہ جانے سدرا میری آنکھیں کب بند ہو جائیں۔ نانو ایسی باتیں نہ کیا کریں، آپ میری عمر بھی لے لیں۔ اس نے لاڈ سے نانو کی گود میں اپنا سر رکھ کر چپ سادھ لی۔ جلدی بتا دینا، تمہارے نانا بھی اکثر راتوں کو جاگتے ہی رہتے ہیں۔ نانو، انہیں نیند کی ایک گولی دے دیا کریں۔ وہ نانو کو شرارت میں الجھا کر سوتی بن گئی۔ نانو سمجھی حقیقتاً وہ سو گئی، پر وہاں مسز خلیل کی 2000 گز پر پھیلی کوٹھی اور لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں تواتر سے گھوم رہی تھیں، اس شدت سے کہ اکو، عباد، جہانگیر، اکمل اور حماد کے 200 گز، 230 گز اور 400 گز پر بنے درمیانے مکان اوجھل ہو گئے۔ دنیا گھومنے کی خواہش خالی خلی الفاظوں کی چاہتوں کو مات کر گئی۔ تیز رنگ اور روشنیوں نے مدھم روشنیاں یکلخت ہی دھندلا دیں۔ ان سب میں حماد مجھے تمہارے لیے مناسب ترین لگتا ہے، نانو نے نہ جانے اس سے کہا تھا یا اپنے آپ سے۔ بہرحال اس کے بعد وہ آہستہ سے اس کے سر تکیے پر رکھ کر ہلکا بلب جلانے کے بعد چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب رضا بیمار ہوا، اس کی ماں داغ مفارقت دے گئی تو سدرا کی مصروفیات اور بڑھ گئیں۔ شہریار اسے فون پر مختلف احکامات دیتے، کبھی یہ فائل کبھی وہ فائل، فلاں کمپنی کا کیا جواب آیا، کیا ٹائپ کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ نائلہ کے استعفے کے بعد اس نے رضا سے ٹائپنگ بھی شاید اسی لیے سیکھی تھی، کیا لکھنا ہے کیا جواب دینا ہے۔ وہ تمام کام نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتی رہی۔ رضا کی غیر حاضری سے یہ ہوا کہ وہ اکثر اس سے ذاتی سوال بھی کر ڈالتے تھے، بزنس سے ہٹ کر بھی 2-4 خیریت کے الفاظ، ایک آدھا ہلکا قہقہا، 2-1 چھوٹی چھوٹی باتیں جو اس کی محرومیوں کو بھلا کر اس کے چاروں طرف خوشیاں بکھیر ڈالتی تھیں۔ اس جانی پہچانی آواز پر ہر مرتبہ اس کا دل لمحہ بھر کے لیے تھم جاتا تھا۔ وہ گھنٹوں اسے ایک لمحے میں کہے ہوئے جملے سننے کی منتظر رہتی۔ ہیلو مس سدرا، میں شہریار بول رہا ہوں۔ اور یہ شہریار فون پر نہیں اس کے دل میں بول رہے ہوتے تھے، ذہن میں اتر رہے ہوتے تھے، رگ رگ میں، نس نس میں پیوست ہوتے جاتے تھے۔ تڑپ کر وہ کلیجہ تھام لیتی تھی۔ وہ کسی حماقت کی مرتکب ہو رہی تھی،
किस कदर खुले खुले पागलपन की हरकतें वो उनके काबिल कहाँ थी। वो क्या थी? उनके दिए हुए चंद हज़ार रुपए की मुलाजमा, और बस, जो उनकी बिजनेस की देखभाल के लिए कागजी कार्रवाइयों के लिए रख ली गई थी। रज़ा कहता, ज़बरदस्ती करता तो वो उन्हें लेने एयरपोर्ट चली जाती। ना जाती तो उन्होंने कौन सा पूछना था, बल्कि वो उसकी इस तरह एयरपोर्ट पर आना गालिबन पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन ये तमन्नाएं, ख्वाहिशात, आरज़ुएं बड़ी पागल भी होती हैं, बहरी भी, अंधी भी। बस गूंगी नहीं होती, आँखों से बोलती हैं, लबों से मुस्कुराती हैं, वजूद से गुनगुनाती हैं। बेशक उनमें अक्ल व क़िरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बिला सोचे समझे, मुंह उठाए, बगैर सिन का तयन किए चल पड़ती हैं। सिदरा बेटी, मिसेस खलील की आवाज़ पर वो चौंक गई। आज अजीब इत्तेफाक था, वो उसके कमरे में चली आई थी। कब तक फ़ाइलों में सर खपाओगी, सोना नहीं है? जी बेगम साहिबा, बस जा रही थी। उसने फ़ाइल बंद करके हथेलियों से आंखों को मसल डाला। आज के बाद तो मुझे बेगम साहिबा नहीं कहोगी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी, एक ना मिटने वाला खुशकुन एहसास था। सिदरा ने उन्हें इससे पहले इतना खुश, इतना पुरमसरत कभी नहीं देखा था। क्या बात है आप? वो न जाने क्यों उनकी आंखों में देख न सकी, न जुमला मुकम्मल कर पाई। बहुत खुश हूँ। मिसेस खलील ने खुद ही जुमला मुकम्मल किया। जी जी हाँ, आज शहरियार आ रहा है। अच्छा? वो कुछ भी तो ना समझी। शहरियार तो महीने में एक आधा बार आ ही जाते थे, कभी इतला देकर, कभी चुपचाप बगैर बताए। 2-3 घंटों के दीदार के लिए उन्हें हज़ारों रुपए खर्च करना पड़ते थे। आप आप बैठे ना। उसे अब होश आया। वो कब से उसके सामने खड़ी थी। नहीं बेटी, मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाना है। उन्होंने उसे एक बार फिर देखा और बाहर निकल गई। जल्दी आंखों पर पानी के छींटे मारकर सिदरा खुली हवा में चली आई। दूर आसमान पर सितारों का हुजूम था। नीले आसमान पर जगमग सफ़ेद सितारों के दरमियान रोशन और बड़ा सा चांद। आज 14वीं की रात थी। इस पूरे और मुकम्मल चांद में उसे सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा नज़र आ रहा था, और उसको देखते देखते वो ये भी भुला बैठी कि उसने 2.5 घंटे महज कुर्सी पर बैठकर अपनी खूबसूरत हसीन हसीन सोचों में गुजार डाले हैं। खुद में गुम वो ये भी फरामोश कर गई कि शहरियार बहुत देर से उसके पीछे खड़े उसके ख्यालात टूटने के मुंतज़िर हैं। शायद उन्होंने हवाई चप्पल को ज़मीन पर मारकर अपनी आमद का एहसास दिलाना ज़्यादा मुनासिब समझा। सिर्फ आसमान ही देखती रहेंगी या हम पर भी नजरें करम होगी? वही ठहरी ठहरी गंभीर आवाज़ जो कानों के बजाय उसके दिल में पनाह लेती थी। उसने चौंक कर पलट कर देखा। उठने की कोशिश उठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। शहरियार आसमानी खमीज में सिगार उंगलियों में दबाए उसके बेहद करीब खड़े थे। चेहरे पर सख्ती के बजाय नरमी का एहसास था। लहजे में संजीदगी के बजाय हल्की सी शौक़ी भी नुमाया थी। अस्सलाम वालेकुम सर। अब वो बादब मुलाहजा होशियार थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? पर वो तो सांसों से भी करीब हो गए थे। ठीक हूँ। सिदरा बेहोश होते होते बची। शहरियार के वजूद के महकार ने उसे बेखुद कर डाला था। गुर्बतों के सारे फासले, दूरियों की तमाम हदें समेट कर वो इतने नज़दीक कैसे चले आए थे? सिदरा, उन्होंने आहिस्ता से उसके शानों को छुआ। मैंने तुम्हें जिस दिन पहली मर्तबा देखा था, तो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी, लेकिन मैं तुम्हें मसलहतन अपनी पसंद से आगाह न कर सका। फासलों को समेटने का सलीका मुझे आता है। शहरियार बेबाकी से उसकी आंखों में झांक रहे थे। उनके लिए सब नया न था, लेकिन माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो जिस लड़की को बीवी का दर्जा दे रहा था, वो यकीनन पुरानी बात नहीं थी। खदशात होने के बावजूद न जाने क्यों मुझे कुछ कुछ यकीन नहीं आ रहा है कि तुम मेरी बात रद्द नहीं करोगी। फिर भी तुमसे तुम्हें मांगने के बाद मैं अम्मी को आगाह करूँगा। बात वो आगे बढ़ाएंगी। उन्हें मेरी शादी का बहुत अरमान है। बोलो, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? वो तो इतना कुछ कह रहे थे, और इससे एक लफ्ज़ तो क्या शहजाद की तरफ देखा नहीं जा रहा था। वो गुम खड़ी अब सिर्फ ज़मीन देख रही थी। बोलो भाई। सिदरा की 2-3 मिनट की खामोशी भी उन्हें बाहर गुजर रही थी। अभी तो कुछ दिन अभी तो गर्दन ऊंची करके आसमान तक रही थी। मेरी खातिर सिदरा ज़बान से कुछ ना कहो, सिर्फ एक मरतबा देख लो। मैं इसी को तुम्हारी मर्जी समझूंगा। उन्होंने उसके दोनों हाथों को सख्ती से थाम लिया। मनफी मस्बित तारों को छेड़छाड़ सिदरा को अर्श से फर्श पर ले गई। उसने पल भर के लिए गर्दन उठाकर झुकाते झुकाते तमाम का तमाम शहरियार को सौंप डाला था। वो वाकई नसीबों वाली थी। उसकी मंगनी में कहकहों और रोशनियों का समंदर उमड़ आया था। बिलाशुबा शहरियार हैसियत में कई गुना ऊँचे थे। सिदरा का ख़ानदान मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन सिदरा उनके ख़ानदान, उनके माँ बाप और माँ से महरूम लड़की थी। सिर्फ सिदरा की खुशियों की खातिर उन्होंने उसी टक्कर के 5 स्टार होटल में इशाया दिया जिसमें शहरियार रिसेप्शन दे चुके थे, वरना अब
تک تمام لڑکیوں کو گھر کے سامنے ٹینٹ لگا کر رخصت کیا گیا تھا۔ اتنی قیمتی انگوٹھی کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، سب کو پتہ تھا سدرا کے لیے ہیرے کی انگوٹھی آئے گی، وہ جوڑا بھی کوئی معمولی نہ ہوگا۔ مسز خلیل انگوٹھی کے ساتھ ایک ہیرے اور دوسرے فیروزے کا سیٹ بھی لائی تھیں۔ 5 جوڑے تھے، ایک سے ایک قیمتی، خوبصورت اور نفیس کام سے مزین۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، کزن، سبھی تو اس کی تقدیر پر رشک کر رہے تھے۔ دلہن بنی سدرا کو سب نے خلوص دل سے بہت دعائیں دیں، سدا خوش رہنے کی نیک تمنائیں۔ نانو کے تو خوشی سے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ منگنی کے 6 ماہ کے اندر اندر شادی ہو جانا تھی۔ شہریار کی بہن کی لندن سے واپسی کی دھوم دھڑکے کی نوید تمام کزنس کے لیے مسرت افزا تھی۔ منگنی کے ساتھ ہی نانو کے کہنے پر اس نے ملازمت چھوڑ دی، چند ماہ ہی تو تھے بیچ میں، پھر اسے اس گھر میں بطور بہو جانا تھا۔ عید آئی تو مونا کے سسرال سے بھی عیدی بھیجی گئی، لیکن جو ٹھاٹ بار سدرا کے حصے میں آئے تھے وہ کسی کا مقدر کب تھا؟ کیا کچھ نہیں بھیجا تھا مسز خلیل نے؟ جوڑا تو ایسا گویا بری کے لیے بنا ہو، سبھی اس سے مروب رہتے۔ وہ خود ہی محسوس کر رہی تھی کہ تمام کزنس تم سے آپ پر آ پہنچے تھے، اور تو اور حماد جو بات بے بار اس کا پیچھا لیے رہتے تھے اب بہت دیے انداز میں محتاط ہو گئے تھے، بلکہ اب وہ زیادہ تر گھر میں آتے ہی نہ تھے۔ حماد کو دیکھ کر اب وہ خواہ مخواہ ہی شوق ہو جاتی تھی، شہریار کے تذکرے پر دیر دیر تک مسکرا کر بس انہیں ہی جلایا کرتی تھی۔ وہی تو اس کی ہر بات میں جھاڑ کا کانٹا ہو کر لپٹ جاتے تھے۔ مجال ہے جو سب کی طرح نظر انداز کرتے، ہاں میں ہاں ملاتے۔ جب سدرا تیار ہو کر باہر نکلی تو کھلے دل سے اس کی تمام چیزوں کی تعریف کی۔ وہ جان بوجھ کر رکو کی فرمائش پر چاند رات کو ہی یہاں حماد کو سلگانے کا اس سے بہترین موقع کب اور کیسے ملتا؟ یہ میکے میں اس کی آخری عید تھی، پھر اسے پیا گھر جانا تھا۔ شہریار کو عید کا سلام کرنے سسرال میں 10-11 بجے تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ آج ان کی آمد کے یوں بھی سب لوگ خاص طور سے منتظر تھے کہ منگنی کے بعد ان کا چہرہ دیکھنے کو ہر ایک ترس گیا تھا، اور وہ خود بس آواز سے دل بہلا رہی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر اسے فون کر ڈالتے تھے، اس لیے اس نے اپنا مستقل طور پر ٹھکانہ نانو کے گھر کر لیا تھا۔ شہریار فون کرتے اور وہ نہ ملتی، ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ مونا کے تبریز تو شاید عیدگاہ سے سیدھے ادھر ہی چلے آئے تھے۔ پلیٹوں پر ہاتھ صاف بھی کرتے رہے اور نظروں سے بیانات کا تبادلہ بھی جاری رہا۔ شہریار البتہ 12 بجے تک بھی نہ پہنچے۔ آتی جاتی سدرا کو سبھی چھیڑ رہے تھے۔ تبریز نے بھی 2 مرتبہ پوچھا، بھئی ہمارے ہمزرب کہاں ہیں؟ ہونے والے وہ گھنی مونچھوں میں اپنے پورے دانتوں کی نمائش کیے جا رہے تھے۔ مونا بھی تو بار بار بہانے سے ہزاروں مرتبہ سامنے سے گزر رہی تھی۔ وہ کیا بتاتی، کیسے بتاتی؟ اتنے اہم دن بھی انہیں دیر ہوتی جا رہی تھی۔ مسز خلیل کا بھیجا ہوا جوڑا، پہنا ہوا ہیروں کا سیٹ، کھنکھناتی چوڑیاں اور مہندی سے سجے مکروتی ہاتھ، اب تو سب کچھ بوجھ لگ رہا تھا۔ پھر اہمیت تو صرف اور صرف ان کی آمد ہی کی تھی نا۔ اس نے مونا کے دمکتے چہرے پر چپکے سے ایک نگاہ ڈالی۔ معمولی سوٹ اور امیٹیشن کے ایک ہلکے سے سیٹ میں وہ کھلی پڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جو طمانینت، مسرت اور قلبی سکھ نظر آ رہا تھا۔ سدرا ان تمام نعمتوں سے محروم تھی۔ ابھی تک صاحب بہادر کی سواری تشریف نہیں لائی؟ نانو بھوک لگی ہے، 2:30 بج چکے۔ ہمارے صبح جتنا لحاظ رکھے ہوئے تھے سب بالائے طاق رکھ کر نانو کے سر پر جا کھڑے ہوئے۔ نانو خاص طور پر شہریار کے لیے یہاں آئی تھیں۔ سدرا نے فون پر انہیں بتایا تھا سب لوگ بڑی خالہ کے یہاں ان کے منتظر رہیں گے۔ ہاں میرے خیال میں اب کھانا کھا لیا جائے، شہریار میاں کسی ضروری کام میں پھنس گئے ہوں گے۔ شہباز ماموں حماد کو لے کر فوراً ہی باہر نکل گئے۔ وہ حماد کے مزاج سے بخوبی واقف تھے اور بھانجی کی دل آزاری بھی مقصود نہ تھی۔ سدرا پہلے ہی بجھ سی گئی تھی، صبح جتنی چاہتوں اور لگن سے تیار ہوئی تھی، منتظر آنکھوں سے ہر آہٹ ہر قدم پر پلٹی تھی۔ چھپ چھپ کر کئی بار اوپر والے کمرے سے دور سڑک پر نظریں جمائے کھڑی شہریار کی آمد کی متمنی تھی۔ اب اتنی ہی بددلی سے سب کے ساتھ میز پر بیٹھی بس شیر قورمہ کو چمچہ حلق میں اتار رہی تھی۔ ارے بھائی یہ پلاؤ اور کباب بھی تو لو۔ نازلی نے اسے پانی کا گلاس پینے سے روکا۔ ان کے ساتھ کیا کھائیں گی؟ ان کے ساتھ کیا کھائیں گی؟ اکو چھیڑنے لگا۔ ویسے بھائی بڑی ذاتی کے شہریار نے ہماری سدرا کے ساتھ، انہیں ہر کام چھوڑ کر یہاں آنا چاہیے تھا۔ احسن متاسفانہ انداز میں بڑبڑانے لگا۔ حماد صرف سر اٹھا کر رہ گئے۔ شام کو سب کزنس نے آئس کریم کھانے کا بلکہ ٹھوسنے کا پروگرام بنایا تو اسے بھی گھسیٹنے لگے، مگر وہ نہیں گئی۔ سر درد کا بہانہ لیے کمرے میں جا لیٹی۔ شاید شہریار مبارکباد دینے یا 2 لفظ کہنے ہی شام کو آ جائیں۔ اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئیں۔ ایک احساس ندامت بھی ہونے لگا۔ کیا سوچتے ہوں گے اس کے کزنس، کیا کیا نہ کہا ہوگا، اور وہ حماد کے ساتھ۔ حماد کیسا تمسخر تھا ان کی آنکھوں میں۔ وہ جو انہیں ستانے اور دکھانے کا عزم لیے چاند رات کو یہاں آئی تھی اب خود ہی چور بنی جا رہی تھی۔ کتنی بے دردی سے اگنور کی گئی تھی وہ۔ تبریز کیسے بہانوں سے مونا کی غربت تلاش کر رہے تھے، اور وہ
2 लफ्ज़ मुबारकबाद के फ़ोन पर कहने की भी रहमत गवारा न कर सकी थी। अगली सुबह वो सोकर उठी थी कि हमाद रेशमी गाउन की डोरियां कसते हुए उधर चले आए। तुम्हारा फ़ोन है सिदरा, आवाज़ से तो शहरयार लगते हैं, नाम बताना पसंद नहीं करते शायद। न जाने वो इत्तलान कह रहे थे या तंज कर रहे थे। वो एक पल के लिए नजरें न मिला सकी। आई एम सॉरी सिदरा, कल इंग्लैंड से एक टीम आ गई थी, ऐसी मसरूफियात रही कि तुम्हें मुबारकबाद भी ना कह सका। तुमने माइंड तो नहीं किया? वही मानूस जाना पहचाना अंदाज, खूबसूरत लहजे समेत। नहीं शहरयार साहब। उसकी सियाह गहरी आंखें दबदबाते रह गईं। वो क्या बताती? गुजरे दिन उसके दिल, सहन और रूह ने शहरयार की आवाज़ सुनने के लिए किस कदर तड़प तड़प कर वक्त गुजारा था। वैसे मैंने इंतज़ार बहुत किया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। क्या इतना अहम दिन, ऐसी अहम बात कहने के लिए भुलाया जा सकता था? शिकवा उसके गुलाबी लबों पर घंटों से मचल रहा था। यकीनन मुझे पल पर इस बात का ख्याल रहा, लेकिन डियर, मसरूफियत ऐसी थी कि रात 12 बजे फुर्सत हुई। वैसे भी तुम एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हो, मेरे ख्याल में तुम्हें इन छोटी छोटी बातों को इतनी अहमियत नहीं देना चाहिए। वो उससे किस कदर तवक्कुआत, ऊंची ऊंची तवक्कुआत से वाबस्ता किए हुए थे। आ जाएंगे? उसने आहिस्तगी से बहुत अरमानों से पूछा। हमाद यहीं करीब से गुजर रहे थे। नहीं जाने शहरयार, मेरी अभी थोड़ी देर में फ़्लाइट है। मिस्टर कोलन फ्रैंकफर्ट तक मेरे साथ होंगे। रास्ते में बिजनेस के सिलसिले में गुफ्तगू के लिए मुझे काफ़ी वक्त मिल जाएगा। तुम सबको मेरा सलाम कहना, ईद की मुबारकबादी भी देना, और सुनो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? उन्होंने बहुत ज़ोर देकर आखिरी जुमला कई बार कहा। नहीं, बस आप ही आ जाइएगा, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। कैसी जज्बाती होती हैं ये मशरक़ी बेटियां भी, 2-4 लफ्ज़ों ही में अपनी पूरी की पूरी कायनात लुटा देती हैं। पहुंचते ही फ़ोन कर दीजिएगा। उसके लिए यही तो सब कुछ था। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। कल रात लंबी गुफ्तगू होगी। उसने फ़ोन रख दिया। वापस पलटते पलटते उसने देखा हमाद फ्रिज खोले ठंडे पानी की बोतल निकाल रहे थे। वो उनसे नजरें चार किए बगैर तेज़ तेज़ कदमों से अपने कमरे में घुस गई। हमाद 3 लड़कियों में से किसी भी मंगनी पर तैयार नहीं। नाज़िली, रज़िया, ज़रीना तीनों ही शादी के काबिल हैं। लो, ये नहीं ख़ानदान की लड़कियां समेटेंगी तो क्या गैर आएंगे बेहने? चलो ज़रीना, ज़रा दूर पर एक ही गज़न है, लेकिन है तो ख़ानदान की लड़की ही। रज़िया खाला ने चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। कोई वजह भी तो हो मंगनी ना करने की। तुम भी बिल्कुल बावली हो रज़िया। शहबाज मामू को बहन के छेड़ने में बहुत लुत्फ़ आता था। डायरेक्ट शादी करवाना चाहता होगा। आजकल के लड़के बड़े बेसब्रे होते हैं। ना मंगनी ना शादी, बड़ी आपा ने मेरे सामने खूब खरी खरी सुनाई। मजाल है जो एक लफ्ज़ भी फूटा हो मुंह से, चुपचाप सर झुकाए मकई के दाने खाता रहा। वो बेहद परेशान नजर आ रही थी। बड़ा बेवकूफ़ है। वो हंसे। मैं उसकी जगह होता तो लड्डू पेड़े खाता। हाँ शहबाज भाई, आप मजाक ही समझिए। ख़ानदान के लड़के अब बाहर ही ब्याहे जाएंगे और ये ख़ानदान की सब लड़कियां बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। ख़ानदान में तो 2-1 ऐब यूं भी छुप जाते हैं। नशो नशा, गैरों में तो हज़ारों नखरे के बाद भी घर नहीं बसते। नजिया खाला के दिल का तो अभी फफोला भी ना फूटा था। कैसी पागलपन की बातें करती हो नजिया। हो सकता है हमाद को कोई कोर्स के सिलसिले में स्कॉलरशिप मिल गई हो, कुछ सालों बाद करना चाहता हो, तुम खामख्वा वावेले कर रही हो। कड़ी फुंदने बुनना तो तुम खवातीन का पसंदीदा मशगला होता है। वो एक ज़बरदस्त झाड़ सुनने के बाद ही खामोश हो सकती थी। लो और सुनो, इतनी बड़ी क़यामत टूट गई और उन्हें वावेले ही लग रहे हैं। आज उनका पसपा होने का कतई इरादा न था। मैं खुद बात करूंगी। ऐसी क्या बात है कि वो शादी के लिए तैयार नहीं? मामू शहबाज अंदर से कुछ परेशान भी थे। मैं बताऊं? रज़िया खाला ने बड़े भाई को करीब बुलाया। वो तो सिदरा का दीवाना था, लेकिन सिदरा तो करोड़ों के ख़ानदान में चली गई। सिदरा को पसंद नहीं था हमाद, एक तरफा मोहब्बत थी। सिदरा का दीवाना? मामू शहबाज इस इंकशाफ पर चौंके। बज़ाहिर तो सिदरा हमाद से और हमाद सिदरा से नाखुश ही रहते थे। अरे भैया, मोहब्बत का यह भी तो एक अंदाज होता है। और फिर हमाद मियाँ की चाहत थी। सिदरा तो बस, अब क्या बताऊँ उसका दिमाग। वो कुछ कहते कहते रुक गई। अच्छा। मामू शहबाज ने अच्छा को काफ़ी तवील कर डाला। वो बहुत देर तक खामोश बैठे सोचते रहे, किसी को पता न चले। नजिया खाला ने मज़ीद राजदारी से बरतते हुए कहा, हमाद की एक डायरी जहांगीर के हाथ लगी थी पिछले दिनों, उसी ने बताया है मुझे। तकदीर की बात है, वरना सिदरा के लिए मैंने भी हमेशा हमाद के बारे में सोचा। खैर, जो होना था हो गया। हमाद मर्द है और मर्दों के लिए ऐसी छोटी छोटी बातें कोई मानी नहीं रखती। चंद दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। छोटी बात कैसे है ये? नजिया खाला के दिल में दर्द उठने लगा। मुझे तो जहांगीर ने जिस दिन बताया कलेजा धक से रह गया। देखते नहीं हैं आप कितना खामोश रहने लगा है, कितने दिनों से यहाँ आया भी नहीं। अब इतना भी परेशान न हो नजिया, ज़िंदगी में ये सब यूं ही चलता है, किसी को हम ना मिले और कोई हमें ना मिला। उन्होंने हिज़्न मलाल से भरी चेहरे वाली नजिया को थपथपाया। ये सोचो, हम आप थोड़ा
بہت افسردہ تو ہے۔ تو سدرا کتنی خوش ہے، نصیبہ والی بیٹیوں کو ایسا گھرانہ نصیب ہوتا ہے۔ ہاں کہتے تو ٹھیک ہیں، لیکن حماد میں بھی کوئی کمی نہیں۔ رضیہ خالہ کا ملال ایسے کیسے رفو چکر ہو جاتا؟ دیکھو، جوڑے تو آسمان پر بنا دیے جاتے ہیں۔ اس حقیقت کے بعد یقیناً کچھ سوچنے، سمجھنے اور پریشان ہونے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی۔ شہباز ماموں کا یہی سکون تو سب کو کھلتا تھا۔ ہر معاملے کو اس قدر سکون سے لیتے تھے کہ سامنے والے کے پاس کوئی گنجائش نہ رہ پاتی۔ مردوں کا دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے، انہیں کوئی بات بڑی لگتی ہی نہیں۔ اوفو، اب جاؤ بھی، ایک گرم گرم کافی بنا کر پلا دو تو ہم سب آفس چلیں۔ اچھا، وہ منہ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب کو ہی گھومنے کا کب سوار ہو گیا تھا۔ اجازت ناموں کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا۔ احسن بھی جا رہے تھے اور سب کو یقین تھا کہ وہ پورے شیطان کے ٹولے کو صحیح طور سے ہینڈل کر لیں گے۔ کب جانا ہے بھائی؟ احسن آخر لے جانے پر راضی ہو ہی گئے۔ اس مہینے کے 13 کو جانا ہے احسن بھائی، لیکن حماد کا فون آیا ہے کہ ان کے کورس میں مزید 2 ہفتوں کا اضافہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب ہم 3 تاریخ کو روانہ ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ حماد ہم لوگوں کو جوائن نہیں کر سکتے۔ جہانگیر احسن بھائی سے نظریں ملانے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اس سے میری بھی بات ہوئی تھی، اس نے بھی یہی مشورہ دیا۔ تم سب کی تیاریاں مکمل ہیں؟ وہ ایک ایک کے چہرے سے مخاطب تھے۔ سدرا نہیں جا رہی، باقی تو سب کی تیاریاں مکمل ہیں اور سب تیار بھی ہیں۔ تیمور کے انکشاف پر کوئی نہیں چونکا، سب جانتے تھے سدرا نہیں جا رہی۔ سدرا کیوں نہیں جا رہی؟ احسن کے لیے خبر بالکل نہیں تھی۔ شاید شہریار کے ٹیلی فون کی عادی ہو گئی ہے، اس لیے کہ جب تک شہریار فون نہ کر لیں ان کی بے چینی کو قرار نہیں آتا۔ راشد نے کہا تو سرگوشی میں تھا، لیکن اس کی آواز قبر کے مردوں کو بھی کروٹ دلا ڈالتی تھی۔ اوہ، تو اگر 15-20 دن بات نہ کرے گی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ زرینہ سدرا کی منگنی کی خوشی ہضم نہ کر پائی تھی، حالانکہ بعد میں شہریار کو بولنا اور سدرا کو سننا ہی سننا تھا۔ افتخار کو سوائے شرارتوں کے اور سوچتا بھی کیا تھا؟ بھائی احسن، سدرا کسی قیمت پر نہیں جائے گی، آپ التجا کر کے بات نہ کھوئیں۔ زرینہ ناک بہ میں چڑھا کر اپنی رائے دیتی رہی۔ مرضی ہے تم سب کی، ورنہ پوچھنا تو چاہیے نا، پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ اسے اپنے پروگرام میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ احسن فکر مندانہ لہجے میں بولے۔ وہ سدا سے سدرا کی خوشیوں کا خیال کرتے آئے تھے۔ کیسے کہے گی؟ گردن نہ دبوچ لیں گے ہم اس کی، پورے گروپ کے سامنے منع کیا ہے۔ راشد نے بازوؤں کو ہوا میں لہرایا۔ یار، تو لڑکیوں کے لیے زبان سنبھال کر بولا کر، سمجھا؟ احسن بھائی کو اس کا یہ انداز بالکل نہیں بھایا۔ سمجھ گیا حضور، سمجھ گیا۔ وہ گردن ہلاتا باہر دوڑ گیا، اور کچھ کہتا تو احسن کی ڈانٹ سے بچنا ناممکن تھا۔ جاتے جاتے بھی سب نے بہت زور مارا، وہ نہ مانی، سوائے زرینہ کے سب لڑکیوں نے شہریار کا نام لے کر کھلم کھلا چھیڑا۔ سدرا ہنس ہنس کر ٹالتی رہی۔ سدرا، ایسی بھی بےتابیاں اچھی نہیں ہوتی۔ نازلی کو اپنی اس کزن سے ازحد پیار تھا۔ اوفو بھائی، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہم ایک دفعہ کیے گئے فیصلوں کو بدل نہیں سکتے۔ فون سننا ہے تو سننا ہے۔ ہاں، کیونکہ تم شازیہ کی بیٹی ہو۔ حماد ہوتے تو منہ پر کہتے، تم لوگ صرف سوچ کر مروتاً خاموش ہو رہے۔ سب گھومنے روانہ ہو گئے۔ اسی شام شہریار نے بینکاک سے فون کیا، اور دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی، ہنستی رہی، بولتی رہی۔ تم اپنا بہت خیال رکھنا، وہ بھی ہنس رہے تھے، اور مجھے یہ جان کر خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی کہ تم نے اتنے اچھے پروگرام کو چھوڑ دیا۔ خوشی کیوں ہوئی؟ سدرا نے اٹھلاسی گئی، اترانے لگی۔ اس لیے کہ یہ سب تم نے محض میری وجہ سے کیا۔ اس کی آواز میں بے حد شکر گزاری تھی۔ اوہ اچھا، یاد آیا شہریار، آئندہ فون آپ بڑی خالہ کے یہاں کیجیے گا، میں کل وہاں چلی جاؤں گی۔ حماد تو کسی ٹریننگ پر گئے ہوئے ہیں، باقی تینوں آؤٹنگ پر، بڑی خالہ بالکل اکیلی ہیں۔ جو حکم سرکار کا۔ انہوں نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ اپنا سامان سمیٹ کر سدرا بڑی خالہ کے یہاں چلی آئی۔ اسی شام تیز بارش میں بھیگتے بھیگتے تھک گئی۔ اتنی سخت گرمی کے بعد ٹوٹ کر بارش ہوئی تو اس نے بھی جھی بھر کر لطف اٹھایا۔ پہلی بار بارش بہانہ بنی، پھر ٹائیفائڈ نے سدرا کا پیچھا لیا۔ پورے خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں گھومنے کے شوق میں ایسے ہوا ہوئے کہ پلٹ کر خبر نہ لی۔ نہ فون نہ خط، یہاں گھوم رہے ہیں وہاں گھوم رہے ہیں۔ پھر 15ویں دن نازلی کا مختصر سا خط ملا، 2 لائنوں کا، ہم سب ٹھیک ہیں، مہینے بعد واپسی ہوگی، پریشان نہ ہو۔ بھوری خالہ کو غصہ تو بہت آیا۔ ایسا بھی کیا ہلا گلا ہے، گلچھرے اڑائے جا رہے ہیں کہ ایک پرسہ لکھتے ہوئے بھی جان نکل رہی ہے۔ سب بڑے ہنسنے مسکرانے لگے۔ اپنی عمروں کی مثالیں کوئی کم تھیں جو ان بچوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ بڑی خالہ کو پہلے ہی بلڈ پریشر نے تنگ کیا ہوا تھا۔ سدرا کی بیماری اور مصیبت بن گئی۔ بیچاری بوڑھی ہونے کے باوجود رات رات بھر پٹیاں بدلتے نہ تھکتیں۔ 103 104 بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ سرخ سرخ آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا، چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اس کا جسم آگ کی بھٹی بنا ہوا تھا۔ پیاس بھی لگ رہی تھی۔ دھندلی دھندلی آنکھوں میں شبی خالہ کی نہیں تھی، بلکہ حماد نظر آ رہے تھے۔ کیا بیماری نے اس سے اس کے حواس بھی چھین لیے تھے؟ نہیں، شاید وہ حماد ہی تھے، کرسی پر بیٹھے اونگ گئے تھے غالباً۔
پانی، اس نے 2-3 بار پکارا۔ وہ چونک کر سیدھے ہو گئے، نزدیک اٹھائے۔ پانی پینا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ منہ دیکھتی ہی رہی، ہمارے اتنے حلیم، اتنے نرم بھی تھے۔ گلاس میں پانی بھر کر انہوں نے سہارا دیا۔ سدرا بے حد کمزور ہو گئی تھی، صرف سر اٹھا پائی۔ وہ 3 گھونٹ کے بعد رک گئی۔ سدرا جب تک گھونٹ گھونٹ کر حلق سے اتارتی رہی، حماد اس کے سر اپنے ہاتھوں میں لیے رہے۔ پانی پلا کر آہستگی سے سر تکیے پر رکھ دیا۔ اور پینا ہے؟ وہ مشفقانہ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ نہیں، اس نے آنکھیں موند لیں۔ سدرا، تمہاری دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ حماد نے گھنٹے بعد اٹھ کر ایک گولی اور تھوڑا سا مکسچر نکالا، اسی طرح پھر سر اونچا کیا، گولی کھلائی اور پھر مکسچر دیا۔ سدرا نے دیکھا حماد کے چہرے کی شیپ بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں متورم تھیں۔ وہ سب لوگ خیریت سے ہیں نا؟ اس نے بددقت اٹھنا چاہا۔ ہاں، کیوں؟ وہ متعجب ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ان کا تو نفاست میں ثانی نہ تھا۔ وہ اس حلیے میں رہنے کے کب عادی تھے؟ دن میں 3 دفعہ تو لباس تبدیل کرتے تھے، استری ضرور ہوتی تھی، اور اس وقت لگتا تھا کپڑے مٹکے میں سے نکال کر لاتے ہیں۔ سب ٹھیک ہیں، بس تم ہی ٹھیک نہیں تھی۔ سب کو رلا ڈالا تم نے۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہے تھے، اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے ہولے ہولے کہہ رہے تھے۔ 3 دن بعد آنکھیں کھولی ہیں تم نے سدرا۔ یہ رات بڑی سخت تھی، بے حد مشکل اور تکلیف ہے۔ انہوں نے اسے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جیسے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ گرفت کی مضبوطی پر سدرا کے حواس آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگے۔ آپ کچھ پریشان ہیں کیا؟ وہ اٹک اٹک کر اپنا سوال دہرانے لگی۔ اسے حماد سرتاپا بدلے ہی نظر آئے۔ نہیں تو؟ وہ ہوش میں آ گیا۔ تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہے سدرا؟ ہانپتے کانپتے حماد نے کرسی پر جگہ بنا لی، جیسے میلوں دوڑتے دوڑتے پورا جسم تر بتر ہو گیا ہو، سانسیں بکھر بکھر کر علیحدہ ہو گئی ہوں، نہ کوئی تسلسل نہ سلسلہ۔ تمام کا تمام منتشر وجود لیے وہ دیر تک بول بھی نہ سکی۔ بخار ٹوٹنے کے بعد بھی وہ اس قابل نہ رہی تھی کہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، بلکہ اب تو نقاہت سے اس کی زبان تک لڑکھڑانے لگی تھی۔ سدرا کو پتہ چلا اس کی بیماری میں مسز خلیل 2 دفعہ پھلوں سمیت آئیں، پھل بھی اتنے گویا پوری فروٹ مارکیٹ خرید لائی ہوں۔ گھر کے کھانے پینے والے لڑکے لڑکیاں سب سیر و تفریح میں مصروف تھے، ورنہ فروٹ مارکیٹ چند ہی منٹ میں دم توڑ دیتی۔ حماد نے اپنے دوستوں کے گھر بھیج بھیج کر پھل ختم کیے۔ اے ہے بیٹا، تم نے تو دہلا ہی دیا تھا۔ بڑی خالہ نے پیالہ میز پر رکھتے ہوئے سدرا کی پیشانی چومی۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی بیماری نے آ گھیرا۔ اگر حماد چھٹی نہ لیتا تو بس سمجھو کہ مکمل ہی تیمارداری ہو جاتی۔ وہ ہنسی۔ حماد نے اس کے لیے چھٹی لی تھی، اس کی تیمارداری کرتا رہا تھا۔ سدرا کے دل میں حماد کے لیے بہت سی احسان مندیاں پھوٹ پڑیں۔ ماضی کی بازگشت میں ڈھیروں آڑے وقت کے 2 واقعات ذہن کے پردے پر فلم کے سین کی طرح چلتے رہے۔ جب اسکول جاتے جاتے اسے کوئی راستے میں تنگ کرتا، اس وقت حماد دبلے پتلے ہوا کرتے تھے، لیکن ایسے ہاتھ دکھاتے کہ مہینوں سدرا کی جان بخشی رہتی۔ کبھی اسے نوٹس کی ضرورت ہوتی، وہ ادھر سے ادھر سے سن لیتے۔ سدرا نے کبھی انہیں اس قابل سمجھا ہی نہیں۔ وہ نہ جانے کہاں سے نوٹ جمع کر لاتے، مگر دیتے آسانی سے نہیں تھے۔ نہ جانے کس کس کے نام بتاتے۔ سدرا جب اکو کی مدد سے وہ نوٹس قابو کر لیتی تو پھر نہ ناموں کو نوٹس کی ضرورت رہتی، نہ ان لڑکیوں کو جو بقول اس کے دوست کی بہنیں ہوتی۔ قدم قدم پر اس کی ضرورتوں کے پس پردہ کون تھا؟ انگلش ناولز کے ڈھیر میں اضافہ سدرا کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہوتا، ورنہ خالو تو اب بس مذہبی کتابوں میں دلچسپی لیتے تھے، اور اسے لانے لے جانے جن دنوں وہ ان کے ہاں آئی ہوئی تھی، حماد زیادہ تر منہ اندھیرے ہوئے بیگن سے چلے جاتے۔ کار کھڑی رہتی۔ یونیورسٹی اور سدرا کا اسکول دونوں ایک دوسرے کے مخالف سن پر تھے۔ خالو یا اکو سدرا کو کار میں اسکول چھوڑ دیتے، اور وہ عید بقرعید کی شاپنگ جو خالہ اپنی دکھتی کمر اور سوجے گھٹنوں کے باعث نہیں کر پاتی تھی، کسی بروقت تیار ملتی تھی۔ وہ اپنا خول توڑ کر باہر نکل آئی، سوچتی رہی۔ تجزیاتی طور پر سے گزرنے کے بعد احساس ہوا کہ اس کے آس پاس دائیں بائیں ادھر ادھر مغرب مشرق شمالاً جنوباً حماد کی شخصیت احاطہ کیے ہوئی تھی۔ تو پھر شہریار کس طرح بیچ میں آ دھمکے تھے؟ 3 دن پہلے شہریار کا فون آیا تھا سدرا، خالہ بتانے لگی تو اس کی سوچیں منتشر ہو گئیں۔ میں نے تمہاری بیماری کا بتایا تو پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو گئے؟ سدرا کا دل آپ ہی آپ بلیوں اچھلتے اچھلتے ڈوب گیا۔ کہہ رہے تھے دوبارہ فون کریں گے، نہ جانے کیا وجہ ہوئی، پھر کیا نہیں۔ میں نے بتایا تھا سدرا غنودگی میں ہے۔ پھر شہریار فون نہیں کر سکے تھے، لیکن اسے کچھ طمانینت سی محسوس ہوئی۔ شہریار اس کی بیماری کا سن کر پریشان تو ہو گئے تھے، شاید اب تو یہی بہت کافی تھا۔ میں ابھی آتی ہوں، کچھ کھا پی لینا، خالہ اسے تاکید کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارے، ابھی تک تم نے اسے ختم نہیں کیا؟ حماد براق شلوار قمیص میں اس کے سامنے موجود تھے، چہرے پر بہت بشاشت تھی۔ اس نے پہلی بار انہیں غور سے دیکھا۔ وہ ایک نہایت حسین انسان تھے، کوئی بھی لڑکی ان پر پہلی نظر میں مٹ سکتی تھی۔ سدرا سے اس سے آگے نہ سوچا گیا۔ وہ سدرا اب کسی اور کے حق میں خود ہی فیصلہ دے چکی تھی۔ تمہیں ان دنوں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ دوسرے کھلائیں پلائیں۔ نرم نرم حماد مسکرا دیے۔ کیا وہ ہمیشہ سے ایسے تھے؟ ایسے ہی تھے؟ وہی پہچاننے میں حماقت کر گئی تھی۔
خوبصورت سی مسکراہٹ حماد کے چہرے پر دیر تک لو پیو۔ وہ چمچہ لے کر اس کے قریب چلے آئے۔ حماد کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو نے سدرا کو آپ ہی آپ الٹ پلٹ کر دیا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ رہنے دیں، میں خود ہی پی لوں گی، اتنی خدمتیں نہ کریں۔ وہ ہنسی ہنسی میں اڑانے کے باوجود بھی خود کو دھوکہ نہ دے سکی۔ اب جاتے جاتے تمہاری خدمت ہی کی جا سکتی ہے۔ وہ اسے ایک دم بڑے اداس سے لگے۔ ان کے چہرے پر دکھوں کے اثرات اس قدر نمایاں تھے کہ چھپانے کے باوجود بھی راز راز نہ رہ سکا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے دو چار جلدی چمچے لے کر پیالہ رکھ دیا۔ سدرا کے اندر بہت سی اداسی اتر آئی۔ تم تو جا رہی ہو؟ انہوں نے ایک بھرپور نگاہ ڈال کر چہرہ موڑ لیا۔ وہ کافی دیر تک کچھ نہ بول سکی۔ حماد بھی چپ تھے۔ فون کی گھنٹی پر پلٹ کر انہوں نے ریسیور تھما دیا، لیکن وہ فون شہریار کا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ اور بھی بے دم ہو گئے۔ ریسیور کا ریڈیبل دار کر حماد پلٹے۔ اچھا چلو، اب تھوڑی دیر ہوا میں تو نکلو۔ اٹھتی ہوں تو کمزوری محسوس ہوتی ہے، ہلا نہیں جاتا۔ وہ اپنا دکھڑا اور کس کو سناتی؟ بس یہی ایک طریقہ تھا۔ آؤ میں سہارا دوں۔ وہ ان کا ہاتھ صرف بڑھ کر رہ گیا۔ کس آس اور کس برتے پر وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے؟ کوشش کرو ورنہ لیٹے لیٹے ہی سسرال جانا پڑے گا۔ حماد ایک جھٹکے سے اصل دنیا کی طرف پلٹ آئے۔ وہ ہنس رہے تھے، ان کی آنکھیں اداس تھیں، لبوں پر مسکراہٹیں تھیں، دل بند ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے پر انمٹ گہری گہری تنہائیاں تھیں۔ وہ اصل حماد نہیں تھے۔ اس خوبصورت انسان کے اندر اتنا کرب پھیلا تھا، اتنی بے قراریاں، بے تابیاں چھپی تھیں، اس قدر افسردگی چھائی ہوئی تھی، اتنا الم اور درد ہو رہا تھا۔ سدرا کانپ گئی، سہم گئی، چپ ہو گئی۔ اس پیار سے بھرے ساگر کو چھوڑ کر اس نے جو کچھ تھاما تھا وہ اس کا فیصلہ تو نہیں تھا، وہ تو محرومیہ کا توڑ تھا، بچپن کی ضدوں کی ایک ضد تھی، اور بس کچھ نہیں۔ پورا ہفتہ گزر گیا، شہریار کا وہ فون نہیں آیا جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔